نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. ناظرین کرام، سیرت خاتم الانبیاء امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں یہ تیسرا باب ہے جس کا عنوان ہے ماہ نبوت طلوع ہوا. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی آنول نال کٹی ہوئی تھی، یعنی آنول نال کو بچے کے پیدا ہونے کے بعد دایا کاٹتے ہیں. آپ ختنہ شدہ پیدا ہوئی. حضرت عبد المطلب یہ دیکھ کر بے حد حیران ہوئی اور خوش بھی، اور کہا کر دیتے کہ میرا بیٹا نرالی شان کا ہوگا. آپ کی پیدائش سے پہلے مکہ کے لوگ خشکسالی اور قحط کا شکار تھے، لیکن جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف لانے کا وقت قریب آیا، بارشیں شروع ہو گئی، خشکسالی دور ہو گئی، درخت ہرے بھرے ہو گئے اور پھلوں سے لد گئے، زمین پر سبزہ ہی سبزہ نظر آنے لگا. پیدائش کے وقت آپ اپنے ہاتھوں پر جھکی ہوئی تھی، سر آسمان کی طرف تھا. ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ گھٹنوں کی بل جھکی ہوئی تھی، مطلب یہ کہ سجدے کسی حالت میں تھے. آپ کی مٹھی بند تھی اور شہادت کی انگلی اٹھی ہوئی تھی، جیسا کہ ہم نماز میں اٹھاتے ہیں. حضور انور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جب میری والدہ نے مجھے جنم دیا تو ان سے ایک نور نکلا، اس نور سے شام کے محلات جگمگا اٹھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ سید آمنہ فرماتی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے وقت ظاہر ہونے والی نور کی روشنی میں مجھے بصرہ میں چلنے والی اونٹوں کی گردنیں تک نظر آئی. علامہ صلی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ جب آپ پیدا ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تعریف کی، اور ایک روایت میں یہ الفاظ آئے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، یعنی اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اللہ تعالیٰ کی بے حد تعریف ہے، اور میں صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کس دن ہوئی، اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پیر کے دن ہوئی تھی. آپ صبح فجر طلوع ہونے کے وقت دنیا میں تشریف لائے. تاریخ پیدائش کے سلسلے میں بہت سے اقوال ہیں. ایک روایت کے مطابق 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئی، ایک روایت میں 8 ربیع الاول کا بھی ذکر ہے، ایک روایت 2 ربیع الاول کی پیدا ہوئی. اس سلسلے میں اور بھی بہت سی روایات منقول ہیں. زیادہ تر مورخین کا خیال ہے کہ آپ 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئی. تقویم کے طریقہ کے حساب سے جب تاریخ نکالی گئی تو 9 ربیع الاول نکلی. مطلب یہ کہ اس بارے میں بالکل صحیح بات کسی کو معلوم نہیں. اس پر سب کا اتفاق ہے کہ مہینہ ربیع الاول کا تھا اور دن پیر کا. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کو پیر کے دن ہی نبوت ملی. پیر کی روزی آپ نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی، اور پیر کی روزی آپ اس دارالفانی سے رخصت فرما گئے. آپ عالم الفیل میں پیدا ہوئی، یعنی ہاتھی والے سال میں، اور اس سال کو ہاتھی والا سال اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ ابرہہ نے ہاتھیوں کے ساتھ مکہ مکرمہ پر چڑھائی کی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش اس واقعہ کے کچھ ہی دن بعد ہوئی تھی. اس واقعہ کی طرف آتے ہیں. واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ابرہہ یمن کا عیسائی حاکم تھا. حج کے دن میں اس نے دیکھا کہ لوگ بیت اللہ کا حج کرتے جاتے ہیں. اس نے اپنے لوگوں سے پوچھا، یہ لوگ کہاں جاتے ہیں؟ جواباً اسے ان کے پیروکاروں نے کہا کہ یہ لوگ بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے
مکہ مکرمہ جاتے ہیں۔ اس کے بارے میں پھر ابرہہ نے پوچھا کہ یہ بیت اللہ کس چیز کا بنا ہوا ہے، تو اسے بتایا گیا کہ یہ بیت اللہ پتھروں کا ہے۔ اس نے پوچھا اس کا لباس کیا، بتایا گیا تو اس کے حواریوں نے کہا ہمارے ہاں سے جو داری دار کپڑا جاتا ہے اس سے اس کی پوشاک تیار ہوتی ہے۔ اور اس ابرہہ عیسائی تھا۔ ساری بات سن کر اس نے کہا مسیح کی قسم، میں تم لوگوں کے لیے اس سے اچھا گھر تعمیر کروں گا۔ اس طرح اس نے سرخ، سفید، زرد اور سیاہ پتھروں سے ایک گھر بنوایا، سونے اور چاندی سے اس کو سجایا، اس میں کئی دروازے رکھوائے، اس میں سونے کے پتھر جڑوائے، اس کے درمیان میں جواہر لگوائے، اس مکان میں ایک بڑا سا یاقوت لگوائے، پردے لگوائے، وہاں خوشبوئیں سلگانے کا انتظام کیا۔ اس کی دیواروں پر اس قدر مشق ملایا جاتا تھا کہ وہ سیاہ رنگ کی ہو گئی، یہاں تک کہ جواہر بھی نظر نہیں آتے تھے۔ پھر لوگوں سے کہا اب تمہیں بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے مکہ جانے کی کوئی ضرورت نہیں رہی، میں نے یہی تمہارے لیے بیت اللہ بنوا دیا ہے، لہٰذا اب تم اس کا طواف کرو۔ اس طرح کچھ قبائل کئی سال تک اس کا حج کرتے رہے، اس میں اعتکاف بھی کرتے رہے، حج والے مناسک بھی یہیں ادا کرتے رہے۔ عرب کے ایک شخص نفیل خشم سے یہ بات برداشت نہ ہو سکی اور وہ اس مصنوعی خانہ کعبہ کے خلاف دل ہی دل میں کڑکتا رہا۔ آخر اس نے دل میں ٹان لی کہ وہ ابرہہ کی اس عمارت کو گندہ کر کے چھوڑے گا۔ پھر ایک رات اس نے چوری چھپے بہت سی گندگی اس میں ڈال دی۔ ابرہہ کو معلوم ہوا تو سخت غضبناک ہوا اور کہنے لگا یہ کارروائی کسی عرب نے اپنے کعبہ کے لیے کی ہے، میں اسے ڈھا دوں گا، اس کا ایک پتھر توڑ دوں گا۔ اس نے شام و حبشہ کو یہ تفصیلات لکھ دی اور ان سے درخواست کی کہ وہ اپنا ہاتھی بھیج دے۔ اس ہاتھی کا نام محمود تھا۔ یہ اس قدر بڑا تھا کہ اتنا بڑا ہاتھی روئے زمین پر دیکھنے میں نہیں آیا تھا۔ جب ہاتھی اس کے پاس پہنچ گیا تو وہ اپنی فوج لے کر نکلا اور مکہ کا رخ کیا۔ یہ لشکر جب مکہ مکرمہ کے قریب و جوار میں پہنچا تو ابرہہ نے فوج کو حکم دیا کہ ان لوگوں کے جانور لوٹ لیے جائے۔ اس کے حکم پر فوجیوں نے جانور پکڑ لیے اور ان میں عبد المطلب کے اونٹ بھی تھے۔ نفیل بھی اس لشکر میں ابرہہ کے ساتھ موجود تھا اور یہ حضرت عبد المطلب کا دوست تھا۔ حضرت عبد المطلب اس سے ملے، اونٹوں کے سلسلے میں بات کی۔ نفیل نے ابرہہ سے کہا قریش کا سردار حضرت عبد المطلب ملنا چاہتے ہیں، یہ شخص تمام عرب کا سردار ہے، شرف اور بزرگی اسے حاصل ہے، لوگوں میں اس کا بہت بڑا اثر ہے، لوگوں کو اچھی گھوڑے دیتا ہے، انہیں عطیات دیتا ہے، اس کے علاوہ کانا کھلاتا رہتا ہے۔ یہ گویا عبد المطلب کا تعارف تھا۔ ابرہہ نے انہیں ملاقات کے لیے بلا لیا۔ ابرہہ نے ان سے پوچھا بتائیے آپ کیا چاہتے ہیں، جس کے جواب میں حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے کہا میں چاہتا ہوں کہ میری اونٹ مجھے واپس مل جائے۔ ابرہہ ان کی یہ بات سن کر بہت زیادہ حیران ہوئے اور اس کے جواب میں ابرہہ نے کہا کہ مجھے تو بتایا گیا تھا کہ آپ اس عرب کے سردار ہیں، بہت عزت اور بزرگی کے مالک ہیں، لیکن لگتا ہے مجھ سے غلط بیانی کی گئی ہے، کیونکہ میرا خیال تھا آپ مجھ سے بیت اللہ کے بارے میں بات کریں گے، جس کو میں گرانے آیا ہوں اور جس کے ساتھ آپ سب کی عزت وابستہ ہے، لیکن آپ نے تو سرے سے اس کی بات ہی نہیں کی اور اپنے اونٹوں کا رونا لے کر بیٹھ گئے، یہ کیا بات ہوئی؟ اس بات کو سن کر حضرت عبد المطلب بولے آپ میرے اونٹ مجھے واپس دے دیں،
بیت اللہ کے ساتھ جو چاہیں کریں، اس لیے کہ اس گھر کا ایک پروردگار ہے اور وہ پروردگار خود ہی اس کی حفاظت کرے گا۔ مجھے اس کے لیے فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ان کی یہ بات سن کر ابرہہ نے حکم دیا کہ ان کی سارے اونٹ واپس دے دی جائے۔ جب انہیں اونٹ کی واپس مل گئی تو انہوں نے ان کے سروں پر چمڑے چڑھا دیے، ان پر نشان لگا دیے، انہیں قربانی کے لیے وقف کر کے حرم میں چھوڑ دیا تاکہ پھر کوئی انہیں پکڑ لے تو حرم کا پروردگار اس پر غضبناک ہو۔ پھر حضرت عبد المطلب حرا پہاڑ پر چڑھ گئے۔ ان کے ساتھ ان کے کچھ دوست بھی تھے۔ انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں درخواست کی کہ اے اللہ، انسان اپنے سامان کی حفاظت کرتا ہے، تو اپنے سامان کی حفاظت کر۔ ادھر سے ابرہہ نے اپنا لشکر آگے بڑھایا۔ وہ خود ہاتھی پر سوار لشکر کے درمیان موجود تھا۔ ایسے میں اس کے ہاتھی نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ وہ زمین پر بیٹھ گیا۔ ہاتھی بانوں نے اسے اٹھانے کی کوشش کی لیکن وہ نہ اٹھا۔ انہوں نے اس کے سر پر ضربیں لگائی، آنکھ چبوئے مگر وہ کھڑا نہ ہوا۔ کچھ سوچ کر انہوں نے اس کا رخ یمن کی طرف کیا تو وہ فوراً اس کی طرف چلنے لگا۔ اس کا رخ پھر مکہ کی طرف کیا گیا تو پھر رک گیا۔ ہاتھی بانوں نے یہ تجربہ بار بار کیا۔ آخر ابرہہ نے حکم دیا ہاتھی کو شراب پلائی جائے تاکہ نشے میں اسے کچھ ہوش نہ رہ جائے اور ہم اسے مکہ کی طرف آگے بڑھا سکیں۔ چنانچہ اسے شراب پلائی گئی لیکن اس پر اس کا بھی اثر نہیں ہو سکا۔